بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ جامہ سفید پہنے ہوئے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر لوگوں سے بیان کی، یہ علامت جنتی ہونے کی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ ترجمہ یعنی اے لحاف یا کمبل اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے، برائے ادائیگی مرام نبوت اور تمام مخلوقات کو عذاب الہی سے ڈرا دیجیے۔ پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبل اپنے بدن سے اتار ڈالا اور فوراً اپنے بستر سے اٹھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں آپ سوئے نہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، اب میں نے سونا نہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے دوسری مرتبہ آئے اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لائے، اور پھر مجھ کو کہا کہ مخلوق خدا کو اسلام کی دعوت دو اور خدا کی طرف بلاؤ، تاکہ وہ لوگ بت پرستی چھوڑ دیں اور خداوند قدوس کی عبادت کرنے لگیں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کس کو کہوں، کون میرا کہنا مانے گا اور یقین کرے گا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ سب سے پہلے مجھ کو ایمان کی راہ بتائیے تاکہ میں ایمان لے آؤں۔ پھر یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ایمان کی تلقین فرمائی۔ اس طرح وہ اول ایمان لائیں اور مسلمان ہوئیں، ماشاءاللہ۔ اور اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب کی عمر 7 سال کی تھی۔ تمام دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ جب دیکھا کہ رسول خدا اور خدیجہ کو نماز پڑھتے، کہنے لگے، یہ کیا کام کرتے ہیں اور اسی طرح کس کی عبادت کرتے ہیں؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم خدائے عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے کہا، تمہارا کون سا خدا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جس کے ہاتھ میں دستے قدرت میں تمام زمین و آسمان اور سارا جہان ہے، اور اس نے مجھ کو جملہ خلائق پر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو ایمان بالا کی طرف بلاؤں اور نیک کاموں کی ہدایت کروں، اور میں تم کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس راہ خدا پر آؤ اور اپنے باپ دادا کی رسم کو چھوڑو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ میں بے اجازت اپنے باپ کے کوئی کام نہیں کرتا ہوں، اس بارے میں اپنے باپ سے پوچھوں گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا، خبردار، یہ بات سوا چچا ابو طالب کے اور کوئی نہ سننے پائے۔ سب علی ابن ابی طالب حضرت خدیجہ کے گھر سے نکل آئے اور اپنے دل میں سوچا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان بخشے اور راہ نجات کی دے، وہ کیوں دین اسلام سے پھرے اور کیوں اپنے باپ سے اس بارے میں صلاح پوچھے؟
بس یہ سمجھ کر وہیں سے پھرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فوراً ہی آپ ایمان لائے. ماشاءاللہ. پھر نماز بھی ادا کی. اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام سے مشرف ہوئے. اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ تمام رات آرام نہیں فرماتے تھے اور دل میں یہ خیال فرماتے رہتے تھے کہ کہیں یہ راز کسی اور پر نہ ظاہر ہو جائے. ایک دن آپ کا خیال مبارک میں آیا کہ ابو بکر مرد بزرگ اور عقل مند ہیں اور مجھ سے کافی دوستی بھی رکھتے ہیں. ان سے جا کر یہ راز کی بات کہوں اور پھر ان سے صلاح کروں اور دیکھوں وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. چنانچہ فجر کی نماز کے بعد ان کے پاس جانے کا قصد کیا. ادھر حسن اخلاق سے ابو بکر صدیق بھی مرضی الہی سے اسی شب اس میں متردد ہو رہے تھے کہ بت پرستی جو ہم لوگ یا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم اس سے کچھ فائدہ نہیں پاتے. کیوں نہ بتوں سے چھوڑ دیا جائے، ان سے کچھ خیر نہیں. یہ تو محض فضول اور لا یعنی شے ہے. کاش اگر کوئی ہوتا اور رائے ہدایت کی بتاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا اور میں اس وقت اس آفت سے بچتا. اور دل میں یہ خیال بھی آیا کہ محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برادر زادہ ابو طالب ہیں اور وہ مرد عاقل اور دانا ہیں اور ہماری ان سے جانی محبت و الفت ہے اور وہ بت پرستی بھی نہیں کرتے. صبح ان کے پاس جانا چاہیے. ممکن ہے کہ وہ ہم کو رائے خدا بتا دیں. ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے پاس آنے کا عزم کیا تھا کہ ابو بکر کے پاس جائیں اور اپنا راز بیان کریں. اتفاقاً راہ میں دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ میں آپ کے پاس آتا تاکہ آپ سے کچھ مشورہ کروں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کی کہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ کے پاس آتا تھا تاکہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوں اور کچھ رائے دین معلوم کروں. یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو کیا بات ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ ہی فرمائیں کیا بات ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیفیت نزول جبرائیل علیہ السلام کی اور ان کا وحی لانا خدا کے پاس سے اور حقیقت خواب کی سب کچھ ابو بکر سے بیان فرمائی. سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تعالی نے ہم پر رحم کیا ہے کہ آپ کو پیغمبر بنا کر ہم لوگوں میں بھیجا ہے. اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو فوراً ہی ایمان بالا کی راہ بتائیے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو رائے ہدایت بتائی اور فوراً ہی اسلام و ایمان سے مشرف بے اسلام ہو گئے. انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کسی کو ایمان کی دعوت دیتا تھا وہ فی الفور انکار کر دیتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار نہیں کیا اور فوراً ہی مشرف اسلام ہو گئے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لائیں، اور لڑکوں میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے مشرف ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، اور یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کیونکہ یہ مرتبہ اور کسی صحابی کو میسر نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد ابن وقاص اور حضرت ابی عبیدہ ابن الجراح اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائے۔ تقریباً 39 آدمی ایمان لائے تھے، لیکن پھر بھی اپنا دین پوشیدہ رکھتے اور نماز خفیہ پڑھتے تھے۔ ایک دن پہاڑ ہیرا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو دعوت دی اور ان کو راہ ہدایت کی توجہ دلائی، لیکن اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑوں گا، ہاں تم کو جو کچھ خدا نے فرمایا ہے تم اس پر قائم رہو اور میں ہمیشہ تمہارا پناہ پشت رہوں گا اور کوئی ایذا نہ دے سکے گا۔ ابو جہل کو جب خبر اسلام کی پہنچی تو وہ مردود کہنے لگا کہ میں اگر ایسا جانتا کہ لوگ محمد ابن عبداللہ پر ایمان لائیں گے تو میں ان کا سر پتھر سے کچلتا، اور اگر محمد ابن عبداللہ مسجد میں سوائے حبل کے بت اور کسی کو سجدہ کرے گا تو اس کا سر پتھر سے میں کچلوں گا، مغز بھی اس کا باہر نکل پڑے گا۔ یہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کافروں نے 360 بت پوجنے کے واسطے رکھے تھے، اور سب سے بڑا بت حبل کا تھا، اور لات اور منات دوسری جگہ پر رکھے ہوئے تھے۔ اور جب اہل مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین اسلام کی باتیں سنی اور بہت زیادہ برہم ہوئے اور اس کی پاداش میں بہت ظلم کیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی بھی کی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو بہت ستایا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ایذا دی، یہاں تک کہ اہل بیت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان شب کے محاصرہ کیا، اور اس محاصرہ میں تقریباً 3 برس رہے۔ پھر محاصرہ سے باہر تشریف لائے، اور ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں مشغول تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر کپڑا ڈالا اور دونوں کنارے اپنے ہاتھوں میں لے کر زور سے کھینچنے لگا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر چھڑایا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، ابو جہل لعین نے آ کر مٹی کی ٹوکری سارے مبارک پر ڈال دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی دن جنگ احد سے زیادہ تکلیف دہ نہیں جس روز آپ کو دشمنوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں کافروں کی جماعت کو ہدایت کر رہا تھا اور انہوں نے میری تصدیق نہ کی اور مجھ کو کئی قسم کی ایذا دی اور مجھ پر ظلم کیا، یہاں تک کہ پاؤں کے
تلوے تک میرے خون سے تر ہو گئے۔ اس حالت میں نے درگاہ باری تعالیٰ سے دعا کی، چنانچہ دربار الہی سے ایک فرشتہ جو پہاڑوں پر موکل ہے، اس نے آ کر مجھ کو سلام کیا کہ آپ کی آرزدگی موجب ملال ہے تمام فرشتوں کے لیے۔ اگر آپ مجھ کو حکم فرمائیں تو میں یہ دونوں پہاڑ بے حکم الہی جو کہ مکے کی ارد گرد واقع ہیں ملا دوں اور تمام زمین مکے کی اٹھا کر الٹ پلٹ کر دوں کہ اس کی پہچان بھی نہ ہو سکے، آپ کا جو حکم ہو بجا لاؤں۔ تب میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو مجھے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کے واسطے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، نہیں بھیجا ہم نے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر واسطے رحمت عالمین کے۔ ایک روایت میں کہ ترقی اسلام کی مکے کے کافروں نے دیکھی، عتبہ بن ربیعہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا ہے میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ، تم حسب نسب میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہو، پھر بھی تم ایسا کام اختیار کیا ہے کہ اس سے اپنے ماں باپ کا کفر لازم آتا ہے اور اب آباء و اجداد پر طعنہ ہوتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایک کاہن قریش میں زہر ہوا ہے اور ہم کو ہر طرح سے طعن کرتے ہیں۔ اگر بے سبب شہوت کے آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو جس عورت کی خواہش ہو میں اس کے تمہارا نکاح کر دوں۔ اگر آپ کو مال حاصل کرنے کی تمنا ہو تو بہت مال دوں گا، آپ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو حاجت مال کی نہ ہو اور حاکم بننا چاہتے ہو تو تم کو ملک کا والی بنا دوں گا، اور اگر خلل دماغ ہو تو آپ کے واسطے طبیب حاذق مقرر کر دوں تاکہ آپ کا دماغ صحیح ہو جائے اور آپ کا علاج ہو جائے۔ یہ باتیں عتبہ ابن ربیعہ کی سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فضلت آیاتہ قرآن عربی لقومی تعلمون۔ ترجمہ، اتاری ہوئی بخشنے والے مہربان کی طرف سے کتاب ہے، جدا جدا کی گئی آیتیں اس قرآن عربی کے واسطے اس قوم کے جو عقل مند ہیں۔ پھر اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے پس اگر وہ منہ پھیریں پس تو کہے میں نے خبر سنا دی تم کو عذاب آسمان سے مانند عذاب قوم عاد کے اور قوم سمود کے۔ پھر عتبہ بن ربیعہ نے کہا سو اس کے اور کچھ یاد نہیں آتا کہ ناچار ہو کر عتبہ بن ربیعہ نے اپنی قوم سے کہا میں نے ایک بڑا کلام محمد ابن عبداللہ سے سنا کہ وہ کبھی کسی سے نہیں سنا، بس اب ان کی اصلاح ہی ممکن ہے کہ ان کو ایذا دینے میں کوشش نہ کریں اور ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دو۔ اگر ان سے تم لڑنا چاہتے ہو تو بے فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر ان پر غالب ہو گئے تو کوئی چیز بھی تمہارے ہاتھ نہ آئے گی، اور اگر وہ تم پر غالب ہوئے جو ملک تمہارا ہے وہ ان کے ہاتھ آ جائے گا۔ بس عتبہ بن ربیعہ سے یہ سن کر مشرکوں نے کہا شاید تجھے اس نے جادو کیا ہے، اسی وجہ سے تو اس کی طرفداری کرتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا جو میرے عقل میں آیا وہ میں نے تمہارے سامنے کہہ دیا، آگے تم لوگ مختار ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا قریش کے حق میں کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں کی
مگر ایک دن مکہ معظمہ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ابو جہل لعین نے نجاست کی ٹوکری عقبہ بن معیط کے ہاتھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈے پر حالت سجدے میں ڈلوا دی۔ بعد فارغ ہونے کے نماز کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ملعونوں کے واسطے بد دعا فرمائی، جس کا نتیجہ حضرت عبداللہ ابن مسعود قسم کھا کر کہتے ہیں، میں نے ان کفاروں کو بدر کی لڑائی میں دیکھا، ان کی حالت بری ہوئی، یہاں تک کہ لوگ ان کے بال پکڑ کر زمین پر کھینچتے ہوئے کنویں میں ڈالتے تھے۔